بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 428 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ایک بستی کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون۔ ترجمہ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے قدیم مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انطاکیہ ہے، اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں انتخیش اس علاقے کا بادشاہ تھا، لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس، قتادہ، اکرمہ، کعب، احبار اور وہب بن منبہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے اخذ کیا ہے، اور تاریخی حیثیت سے اس کی لاجک یا اس کی دلیل نہیں ملتی۔ انطاکیہ میں سلوتی خاندان سیلیوسڈ ڈائنیسٹی کے 13 بادشاہ اینٹیوکس کے نام سے گزرے ہیں، اور اس نام کے آخری فرمانروا کی حکومت بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی سن 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انطاکیہ سمیت شام و فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انطاکیہ بھیجا ہو۔ اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ صلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو، نہ اللہ کے رسول نے مامور کیا ہو، وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے۔ علاوہ بر یہ بائبل کے بیان کی روح سے انطاکیہ پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیحی کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی۔ حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انطاکیہ پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکتا ہو۔ ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ ہے۔ بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید جس غرض کے لیے یہ قصہ یہاں بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کا نام معلوم ہونے کی ضرورت نہیں۔ قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم ہٹ دھرمی، تعصب اور انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلے تھے، اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ترجمہ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ ترجمہ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، نعوذ باللہ۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے۔ یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 7 ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 3 ترجمہ اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے؟
قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہے، بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 24 ترجمہ: یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے۔ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے۔ یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے کانسیپٹس تھے۔ قوم عاد نے یہی بات حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 33 اور 34 ترجمہ: یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی جو کچھ تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی جو کچھ تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا تھا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 24 ترجمہ: کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں؟ اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور انبیاء نے ان کے جواب دیا واقعی ہم تمہاری طرح بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ تھا یہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 6 ترجمہ: کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھا اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر گئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 ترجمہ: لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالاتر کوئی ہستی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7-8 ترجمہ: ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 20 ترجمہ: ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا، اس طرح کی وہ جو ہے فضول بات بھی کرتے تھے، جس کے بارے میں تفسیر میں آیا یہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفار مکہ مبتلا تھے۔ آج کے نام نہاد اقلیت پسند لوگ بھی مبتلا ہیں اور قدیم زمانے سے ہر زمانے کے منکرین وحی اور رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا، اس کو صرف عالم بالا کے معاملات سے دلچسپی ہے، انسانوں کا معاملہ اس نے خود انسانوں ہی پر چھوڑ رکھا ہے۔ انتہائی بیوقوفانہ بات اور خیال عقیدہ ہے یہ۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون ترجمہ: رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں، اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ اپنے اس جرم کی جواب دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی۔ یہ جو رسول وہاں گئے تھے انہوں نے
اس کا جواب دیا جو ان پہ اعتراضات ہو رہے تھے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. ترجمہ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. تفسیر میں آتا ہے اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، نعوذ باللہ. تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں ان کی وجہ سے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہو رہی ہے. ٹھیک یہی باتیں عرب کے کفار و منافقین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہا کرتے تھے. اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایسی ہی جاہلانہ باتیں قدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے انبیاء کے متعلق کہتے رہے. قوم سمود اپنے نبی سے کہتی تھی، سورہ النمل کی آیت نمبر 47 ترجمہ، ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے، نعوذ باللہ. یہی رویہ فرعون کی قوم کا بھی تھا. سورہ الاعراف ترجمہ آیت نمبر 130 ترجمہ ہے، جب ان پر اچھی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ترجمہ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. تفسیر میں آتا ہے یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے، ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں لٹکا ہوا ہے. برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے، بھلائی دیکھتا ہے تو بھی اپنے نصیب کی دیکھتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 ترجمہ، ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. آیت کے آخر میں اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. تفسیر میں آتا ہے یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہدایت کے بجائے گمراہی تمہیں پسند ہے، اس لیے حق اور باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اوہام و خرافات کے سہارے یا بہانے بازیاں کر رہے ہو. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ترجمہ، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ترجمہ، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر. تفسیر میں آتا ہے اس ایک فکرے میں اس بندہ خدا نے نبوت کی صداقت کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دی. ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے، ایک اس کا قول و فعل، دوسرا اس کا بے غرض ہونا، وہ کوئی فائدہ نہ لے رہا ہو. اس شخص کے استدلال کا منشا یہ تھا کہ اول تو یہ لوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں، لاجیکل ہے، منطق پہ ہے، سمجھ آتی ہے، اور ان کی اپنی سیرت بالکل بے داغ ہے، ان کے اپنی کریکٹر پہ کوئی کوشچن نہیں ہے. دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر کر رہے ہوں. اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بات کیوں نہ مانی جائے. اس شخص کا یہ استدلال نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی کی نبوت کو پرکھنا ہو تو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے، اور پھر ان کی سعی و جہد کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا بھی نام و نشان تک نہیں ہے. پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو رد آخر کس بنیاد پر کرے گا. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہاں پہ الحمدللہ ہم نے 22واں پارہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہم اس سلسلے کو بالکل جاری نہیں رکھ سکتے تھے. اس کی مہربانی ہے، اس کا خاص کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور جتنے بھی لوگ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت کا معاملہ کرے، ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.